یہ وہ شراب نہیں ہے جو خمر ہے، اس کو یعنی وہ شراب جو حرام ہے اسے عربی میں شراب نہیں کہتے، اسے عربی میں خمر کہتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں شراب وہاں حلال ہے تو یہاں کیوں حرام ہے، عجیب فضول۔ شیطان اس سے مایوس ہو گیا کہ وہ اس سرزمین پر اس کی عبادت کی جائے گی، یعنی شیطان اس سے مایوس ہو گیا کہ اس سرزمین پر اس کی عبادت کی جائے گی۔ سرکار نے فرمایا مجھے اسی میں سے پانی پلاؤ، تو تم لوگوں کو پلا رہے ہو مجھے اسی میں سے پلاؤ۔ یہ بہت بڑا شرف تھا، یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی اور بعد میں بھی حاجیوں کو پانی پلانا، یعنی بنو ہاشم کی سیادت کا اور بنو ہاشم کی شرافت کا کسی نے انکار نہیں کیا تھا، بہت معزز قبیلہ ہے۔ اس کے باوجود وہ حاجیوں کی خدمت کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ جب زبیدہ نے وہ نہر بنائی تھی نا، تو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا کیا تم نے زندگی میں؟ تو اس نے کہا کہ پروردگار میں نے تیرے بندوں کے لیے نہر بنائی ہے، نہر زبیدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو ریاست کے پیسے سے بنی ہے، تم نے کیا کیا تھا؟ تو زبیدہ وہ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا تھا، تو وہ کہتی ہے کہ میں گھبرا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن تیرے ایک عمل کی وجہ سے ہم تجھے بخشتے ہیں۔ وہ عمل یہ ہے کہ ایک رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، اب جو طواف کرنے کے لیے آئے گا حضرت ابراہیم کی شان والا تو نہیں ہوگا نا، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہے۔ حضرت اسماعیل کی شان والا تو نہیں ہوگا، لیکن یہ بیت اللہ کی نسبت سے، اس سے مراد یہ ہے جب سرکار اس طریقے سے پانی پلائیں گے پھر تو لوگ جمٹ پڑیں گے نا یہ سارے پانی پینے کے لیے۔ یہ جو سعودیہ والے سختی کرتے ہیں تو میں مذاق میں کیا کرتا ہوں، اگر جو سختی نہ کرتے تو ہمارے پاکستانی تو بیت اللہ کا غلاف ہی کاٹ کے لے آتے۔ پتہ یا رسول اللہ یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، اسے اپنی خدمت کے لیے قبول فرمائیے۔ سرکار نے قبول فرمایا اور پھر ان کے لیے دعا فرمائی۔ دیکھیں ایک چیز گناہ ہے نا جی، باہر بھی گناہ ہے، یہاں مسجد میں زیادہ گناہ ہے، یعنی غیبت کرنی ہے کسی کی، گھر میں بھی گناہ ہے، مسجد میں بیٹھ کے کرنے کا زیادہ گناہ ہے۔ وان سالم ان ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان یرمی جمرۃ الدنیا بسبع حسیات مقدر علی اسر کل حسات ثم یتقدم حتی یصل فیقوم مستقبل القبلہ طویلا بیدہو۔ حضرت سالم جو ہے یہ حضرت ابن عمر کے غلام ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ کان یرمی جمرۃ الدنیا، وہ رمی کرتے تھے سب سے قریبی جمرہ پر، یعنی جو پہلا جمرہ ہے اس پر رمی کرتے تھے۔ بسبع حسیات، 7 کینکریاں انہیں مارتے تھے۔ یکبر علی اسر کل حسات، اور ہر کینکری مارنے کے بعد اللہ اکبر کہتے تھے، تکبیر کہتے تھے۔ ثم یتقدم، پھر آگے بڑھتے، حتی یصل، یہاں تک کہ ہموار زمین پہ پہنچ جاتے۔ فیقوم مستقبل القبلہ طویلا، پھر وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کافی دیر کھڑے رہتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرتے، بیدعو، اور دعا مانگتے، بیرفع یدیہ، اور اپنے ہاتھ بلند کرتے۔ ثم یرمی الوسطیٰ، پھر وہ جمرہ وسطیٰ پر رمی کرتے، جو درمیانی جمرہ ہے اس پر رمی کرتے۔ بسبع حسیات، 7 کینکریاں مارتے، رمی میں 7 کینکریاں ہوتی ہیں۔ یکبر کلما رما بحسات، جب بھی کینکری مارتے تو اللہ اکبر کہتے، یعنی مطلب یہ ہے کہ آج کل تو ایک بہت یعنی وہ بس عجیب و غریب سا ماحول ہوتا ہے نا وہاں پہ، لیکن بہرحال اصل یہی ہے کہ اس طریقے سے جب کینکری ماری جائے تو اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کی جائے۔ ثم یاخذ بذات الشمال، پھر وہ جمرہ کی بائیں طرف ہوتے، فیصل، وہ نرم زمین پہ آ جاتے، ویقوم مستقبل القبلہ، اور قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے۔ ثم یدعو ویرفع یدیہ ویقوم طویلا، پھر دعا مانگتے، اپنے ہاتھ بلند کرتے اور بڑی دیر تک کھڑے رہتے۔
ثم یرمی جمرۃ ذات العقبہ، پھر ذات عقبہ والا جمرہ پر رمی کرتے، جو تیسرا جمرہ ہے، من بدن الوادی، وادی کے بطن میں، بے سب حسیات، 7 کینکریاں مارتے، یکبر عند کل ساتھ، ہر رمی وہ ہر کینکری مارنے کے ساتھ تکبیر پڑھتے، ولا یقف عندہا، لیکن اس کے بعد وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، یعنی جمرہ اولا اور وسطیٰ پر رمی کرنے کے بعد کھڑے ہوتے تھے، دعا مانگتے تھے، کافی دیر کھڑے ہوتے تھے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، لیکن آخری جمرہ پر رمی کرنے کے بعد وہاں قیام نہیں کرتے تھے۔ ثم ینصرف، پھر وہ واپس آ جاتے، ظاہر ان کی رمی مکمل ہو گئی تھی۔ فیقول، اور فرمایا کرتے تھے، ہاکذا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طریقے سے رمی کرتے ہوئے دیکھا تھا، یعنی یہاں سرکار نے قیام فرمایا، میں وہاں قیام کرتا ہوں، یہاں آپ نے قیام نہیں فرمایا، میں وہاں قیام نہیں کرتا۔ یعنی صحابہ کرام کو اس سے اتنی بات نہیں تھی کہ یہ کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ تھا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اپنا لینا، کہ سرکار نے جو بھی کام کیا وہ اس کو کرتے تھے، اور جو نہیں کیا تھا اس کو نہیں کرتے تھے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت کا ایک اسلوب تھا۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال استاذن العباس بن عبد المطلب رسول اللہ، ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب، جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، اہل بیت میں سے، انہوں نے اجازت طلب کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان یبیتا بمکہ لیالی منا، کہ جس دوران ان کا قیام منا میں ہو، وہ جو یعنی منا میں جو قیام کے دن ہوتے ہیں، تیسرے دن تک رمی کرنے تک، آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں کہ میں ان راتوں میں مکہ میں قیام کروں، یعنی منا کی بجائے مکہ میں قیام کروں۔ تو حضرت عباس نے سرکار سے اس چیز کی اجازت طلب کی۔ کس لیے اجازت طلب کی؟ اب آپ دیکھیں کہ حج کرنے والے کے لیے ایام منا میں، منا کے میدان میں رات بسر کرنی، یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سنت ہے اور دیگر ائمہ کے نزدیک واجب ہے، یعنی دلیل کا اختلاف ہے۔ تو حضرت عباس نے جو اجازت طلب کی تھی، اس لیے کی تھی من اجل سقایتہ، کیونکہ جو لوگوں کو پانی پلاتے تھے بنو ہاشم، تو انہوں نے یہ خدمت سر انجام دینے کے لیے سرکار سے اجازت طلب کی۔ فأذن لہ، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اجازت مرحمت فرما دی۔ اچھا، اب اگر تو یعنی یہ قیام سنت ہے جیسا کہ امام ابو حنیفہ کا موقف ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس سے کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی سرکار نے اجازت مرحمت فرما دی، بات ختم ہوئی۔ اگر وہ واجب ہے تو پھر محدثین یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے اجازت نہیں مانا دی تھی کہ وہ رات کا زیادہ حصہ مکہ مکرمہ میں بسر کر سکتے ہیں، یعنی منا میں رات گزاریں گے لیکن زیادہ حصہ پھر آ کر وہ مکہ مکرمہ میں بسر کریں گے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء الى السقایۃ فاستسقى، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، سقایا یہاں بنو ہاشم لوگوں کو پانی پلا رہے تھے، فاستسقى، پس آپ نے پانی طلب فرمایا، یعنی سقا بارش برسانا یا پانی برسانا، استسقا پانی طلب کرنا، اسی سے نماز استسقا ہے جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ سرکار نے پانی طلب فرمایا۔ فقال العباس، حضرت عباس نے کہا، عرض کیا، یا فضل، یہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں فضل بن عباس،
اپنے بیٹے سے فرمایا اے فضل اذهب الى امك فات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشراب من عندها. شراب کا لفظ عربی میں جب آتا ہے تو اس کا معنی مشروب ہوتا ہے، یعنی یہ وہ شراب نہیں ہے جو خمر ہے، اس کو یعنی وہ شراب جو حرام ہے اسے عربی میں شراب نہیں کہتے، اسے عربی میں خمر کہتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں شراب وہاں حلال ہے تو یہاں کیوں حرام ہے، عجیب فضول بوگیاں مارتے رہتے ہیں. شرب یشرب سے شراب کا لفظ جو ہے عربی زبان میں جب آتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے مشروب. وسقاہ ربہ شرابا طہورا، اور اہل جنت کا رب انہیں شراب طہور پلائے گا، یعنی جنت کی جو مشروب ہیں وہ جیسے کہ ان کی حقیقت ہے. تو حضرت عباس نے فرمایا اے فضل جاؤ اور اپنی والدہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لے کے آؤ. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پیالہ ہے، جب پیالے ہیں لوگ اس میں سے پی رہے ہیں تو سرکار نے طلب فرمایا اگرچہ میرے بھتیجے ہیں لیکن اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں زیادہ ایسا پانی پیش کرنا چاہیے جو عام لوگوں سے ہٹ کر ہو. انہوں نے کہا اپنے والدہ کے پاس جاؤ اور سرکار کے نوش فرمانے کے لیے پانی لے کے آؤ. فقال اسقنی، سرکار نے فرمایا مجھے اسی میں سے پانی پلاؤ، تو تم لوگوں کو پلا رہے ہو مجھے اسی میں سے پلاؤ. فقال یا رسول اللہ، حضرت عباس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہم یجعلون ایدیہم فیہ، کہ اس پانی میں لوگ اپنے ہاتھ بھی ڈال دیتے ہیں. جب لوگ آتے ہیں تو پانی میں اپنے ہاتھ بھی ڈال دیتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ جو پانی یعنی ہر لحاظ سے صاف اور مصفہ نہ ہو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. فقال اسقنی، سرکار نے پھر فرمایا نہیں مجھے وہی پانی پلاؤ. فشرب منہ، تو سرکار نے اس سے پانی نوش فرمایا. ثم اتا زمزم، پھر سرکار زمزم کے پاس تشریف لائے، یعنی جہاں پر زمزم کا کنواں تھا. وہم یسقون ویعملون فیہا، ہم سے مراد ہے بنی ہاشم. تو بنو ہاشم وہاں پر لوگوں کو پانی پلا رہے تھے اور وہاں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے. سقایا جو تھی نا، سقایا یہ بہت بڑا شرف تھا، یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی اور بعد میں بھی حاجیوں کو پانی پلانا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اب تو پانی کوئی ایسی ہمیں لگتا ہے نا یہ بات ہی نہیں ہے، پانی بندہ کہیں نہیں پی سکتا ہے. اس زمانے کا تصور کرے نا جب حالات ایسے تھے، جب پینے کے لیے پانی جو تھا وہ بڑی مشکل سے ملتا تھا، تو حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑی سعادت تھی. تو سرکار وہاں تشریف لائے جہاں پر بنو ہاشم لوگوں کو پانی پلا رہے تھے اور وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے. لیکن معزز ترین قبیلہ ہے بنو ہاشم جو ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی بنو ہاشم کی سیادت کا اور بنو ہاشم کی شرافت کا کسی نے انکار نہیں کیا تھا. بہت معزز قبیلہ ہے، اس کے باوجود وہ حاجیوں کی خدمت کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں. یعنی خود بنو ہاشم ہیں لیکن حاجیوں کی خدمت کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا اے ملو، تم اپنا کام جاری رکھو. فَإِنَّكُمْ عَلَىٰ عَمَلٍ صَالِحٍ، تم بڑے اچھے کام کر رہے ہو، یہ بڑی نیکی کا کام ہے حاجیوں کی خدمت کرنا. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا حضرت ابراہیم سے ان طہر بیتیٰ للطائفین والعاکفین والرکع السجود. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ میرے گھر والوں کو صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. اب جو طواف کرنے کے لیے آئے گا حضرت ابراہیم کی شان والا تو نہیں ہوگا نا، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں. حضرت اسماعیل کی شان والا تو نہیں ہوگا، لیکن یہ بیت اللہ کی نسبت سے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بیان فرمایا. تو بنو ہاشم جو تھے وہ خود اس طریقے سے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے. ثم قال، پھر سرکار نے فرمایا لولا ان تغلبوا، کہ اگر ایسا نہ ہوتا، ان تغلبوا کہ لوگ تم پر غلبہ پا لیں، لنزلت، تو میں نیچے اترتا، حتی اضع الحبل علی ہذہ، یہاں تک کہ میں رسی اپنے کاندھے پر رکھ لیتا.
یعنی جیسے رسی کاندھے پہ رکھ کے تم پانی نکالتے ہو لوگوں کو پلاتے ہو، اگر مجھے یہ نہ لگتا کہ تم پر غلبہ پا لیا جائے گا تو میں خود اترتا، میں رسی یہاں رکھ کے پانی نکالتا اور حاجیوں کو پانی پلاتا۔ اچھا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے جب سرکار اس طریقے سے پانی پلائیں گے پھر تو لوگ جمٹ پڑیں گے نا یہ سارے پانی پینے کے لیے۔ یہ جو سعودیہ والے سختی کرتے ہیں تو میں مذاق میں کیا کرتا ہوں، اگر جو سختی نہ کرتے تو ہمارے پاکستانی تو بیت اللہ کا غلاف ہی کاٹ کے لے آتے، پتہ نہیں یہ کیا کچھ کر دیتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہوتی ہے جس کو زمینی حقیقت کہا جاتا ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ تو سرکار نے فرمایا اگر مجھے یہ نہ لگتا نا کہ لوگ تم پہ غلبہ پالیں گے اور اتنے وہ یعنی جمگٹا بنا دیں گے کہ تمہارے لیے سنبھالنا مشکل ہوگا، تو میں خود اترتا، پانی نکالتا اور حاجیوں کو پلاتا۔ وہاں اشارہ الی عاتقہ، اور سرکار نے اپنے کندھے مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر والعصر والمغرب والعشاء، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی، یعنی 4 نمازیں پڑھی۔ ثم رکض رکضۃ بالمحصب، رکض ہوتا ہے سونا، آرام کرنا، رکوع، اور پھر آپ نے تھوڑی دیر آرام فرمایا وادی محصب میں، یعنی وہاں نمازیں پڑھی اور پھر آپ نے وادی محصب میں آرام فرمایا۔ ثم رکب الی البیت، پھر سوار ہو کر بیت اللہ شریف تشریف لائے۔ فطاف بہ، اور آپ نے طواف فرمایا، یعنی طواف زیارت آپ نے اس طریقے سے فرمایا۔ یہ روایات میں یعنی 2 قسم کی روایات ہیں، ایک میں اضطراب ہے، اس روایت میں اضطراب نہیں ہے۔ وعن عبدالعزیز بن رفیع قال سألت انس بن مالک، عبدالعزیز بن رفیع کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے پوچھا۔ انس بن مالک وہ اس سرکار کے صحابی ہیں جن کو خادم رسول اللہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ بالکل چھوٹے تھے جب ان کی والدہ انہیں لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ ھذا خویدم کا، یا رسول اللہ۔ خویدم جو ہے نا یہ خادم کی تصغیر ہے، جیسے آپ باغ سے باغیچہ کہہ دیتے ہیں، دیگ سے دیگچہ کہہ دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، اسے اپنی خدمت کے لیے قبول فرمائیے۔ سرکار نے قبول فرمایا اور پھر ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اس بچے کی عمر میں برکت دینا، اس کی اولاد میں برکت دینا، اس کے رزق میں برکت دینا۔ تو یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو 100 ہجری کے لگ بھگ جن کا وصال ہوا ہے، ان کی عمر اتنی ہوئی۔ اور پھر سرکار نے فرمایا ان کی اولاد میں برکت دینا، تو ان کی اولاد، بیٹے، پوتے، بیٹیاں، نواسے، نواسی 120 تک پہنچ گئی تھی ان کی زندگی میں۔ اور تیسری دعا یہ فرمائی تھی کہ اللہ ان کے رزق میں برکت دینا۔ تو ان کا ایک باغ تھا، زمانے بھر کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے ہیں، لیکن انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے، کیونکہ سرکار نے دعا فرمائی تھی۔ یہ حضرت انس بن مالک ہے، کہتے ہیں میں نے 10 سال سرکار کی خدمت کی اور سرکار نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا، کبھی آپ نے نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ قالا، عبدالعزیز بن رفیع کہتے ہیں، یہ تابعی، میں نے انس بن مالک سے پوچھا، سألت انس بن مالک، قلت، تو میں نے کہا، اخبرنی، مجھے خبر دیجیے، بشیء، ایک چیز، کسی چیز کے بارے میں، اقلتہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این صلی الظہر یوم الترویہ، مجھے خبر دیں جو آپ نے رسول کریم علیہ السلام سے سیکھی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوم الترویہ 8ویں ذو الحج کو کہتے ہیں، یوم الترویہ کو ظہر کی نماز آپ نے کہاں پڑھی تھی؟ 8ویں ذو الحج کو آپ نے ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ قال بمنا، انہوں نے فرمایا وہ سرکار نے بنا میں پڑھی تھی۔ قلت فأین صلی العصر یوم النفر، تو واپسی کی دن پہ آپ نے عصر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ قال بالابطہ، یہ وادی محصب کا دوسرا نام ہے، وادی ابطہ ہے، کہا ابطہ میں پڑھی تھی۔ ثم قال، پھر انہوں نے فرمایا افعل کما یفعل امراؤک، کہ جو تمہارے حج کے امام ہیں جس طریقے سے وہ کرتے ہیں اسی طریقے سے کریں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ
صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا، ایک تو یہ ہے نا کہ کسی کام کا حکم ہو گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اس میں تو وہ کسی اختلاف کی پرواہ نہیں کرتے تھے. لیکن ایک کام ایسا ہے جس کا حکم نہیں ہے، اگر اس کو کریں تو فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں میں ایک انتشار پھیل جاتا ہے. لیکن سارے بندے ایک کام کرتے ہیں، ایک بندہ ایک الگ طریقے سے کام کرتے، لوگ سوچتے تو ہے نا کیوں کرتا ہے. تو صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو تلقین کرتے تھے کہ جس کام کا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تو اس میں اپنی جماعت کے ساتھ چلیے تاکہ لوگوں میں فتنہ پیدا نہ ہو. تو انہوں نے کہا جیسے وہ کرتے ہیں ویسے ہی ہم کریں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت نزول الابطا لیس بسنہ. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرفات سے واپسی پر جو وادی ابطا میں نزول فرمایا تھا یہ سنت نہیں ہے. یعنی سنت نہیں، اس سے مراد کیا ہے کہ سرکار نے سنت سمجھ کے اس کو نہیں کیا تھا کہ یہ کام کرنا سنت ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب یہ ہے کہ دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو سنت طبعی کہا جاتا ہے، ایک سنت تشریعی. سنت تشریعی جس کا حکم دے دیا آپ نے، سنت طبعی ہے کہ ایک کام آپ نے ویسے ہی کیا، سنت طبعی ہو تو وہ یعنی سنت نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ یہ سنت تشریعی نہیں ہے کہ اس کا حکم دیا گیا. اس میں اختلاف ہے. انما نزلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پہ آپ نے نزول فرمایا تھا جب وہاں آپ اترے تھے وادی ابطا میں. لأنہ کان اسمع لخروجہ، آپ یہ چاہتے تھے کہ میں یہاں پہ ذرا رک کر، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا تازہ ہو جانا یا تھکاوٹ دور ہو جائے، فریش ہو جانا، یعنی آپ نے اس لیے یہاں پر قیام فرمایا تھا کہ میں یہاں رک کر تازہ ہو کے آگے سفر کروں. آپ نے اس لیے قیام نہیں فرمایا تھا وہاں رکنا اللہ کا حکم تھا یا وہاں رکنا سنت تھا. اذا خرج، جب آپ وہاں سے نکلے تھے. تو یاد رہے کہ محدثین نے اس پر لکھا ہے کہ اگرچہ وہ کام یعنی ایسا تھا کہ اس کا حکم نہیں تھا، وہ سنت تشریعی نہیں تھا، لیکن اہل محبت پھر بھی وہاں پر رک جاتے تھے یہاں سرکار رکے تھے. تو کیا ہے کہ زمانہ وجد کنا اب بھی ان کے طوف میں ہے، زمانہ وجد کنا اب بھی ان کے طوف میں ہے، جو سنگ و خشت کبھی تیری جلوہ گاہ ٹھہرے. محبوب یہاں تم نے ایک مرتبہ قیام فرمایا تھا نا، زمانہ اب بھی ان کے طواف کر رہا ہے. یہ سرکار کی محبت کا ایک مظہر ہے. وانہا، اور انہی سے مروی ہے، کن سے ہے جی؟ حضرت عائشہ سے، حضرت عائشہ سے مروی ہے. فرماتی ہیں احرمت من التنعیم، کہ میں نے مقام تنعیم سے احرام باندھا، بعمرہ، عمرہ کے لیے. فدخلت فقضیت عمرتی، پھر میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی اور پھر میں نے اپنا عمرہ ادا کیا. یعنی پہلے ایک رکاوٹ بن گئی تھی تو دوبارہ احرام باندھا مقام تنعیم سے اور پھر میں نے عمرہ کیا. وانتظرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالابطا، جب میں عمرہ کر رہی تھی تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وادی ابطا میں میرا انتظار فرما رہے تھے. وادی ابطا میں محسب میں میرا انتظار فرما رہے تھے. حتی فرغت، تو یہاں تک کہ میں فارغ ہو گئی. فامر الناس بالرحیل، پھر سرکار نے لوگوں کو کوچ کرنے کا حکم دیا کہ آپ یہاں سے کوچ کرو. فخرج، سرکار نکلے. فمر بالبیت، پھر آپ بیت اللہ شریف کے پاس سے گزرے. فطافا، پس آپ نے طواف فرمایا بہی، بیت اللہ شریف کا، قبل صلاۃ الصبح، صبح کی نماز سے پہلے. ثم خرج الی المدینہ، پھر آپ مدینہ منورہ کی طرف نکلے. یعنی اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا جو بندہ ہے وہ آخری جو کام کرے وہ طواف بیت اللہ ہونا چاہیے، جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے. حاضر حدیث ما وجدت بروایت الشیخین بروایت ما ابی داؤد ما اختلاف کثیر فی آخر. ٹھیک ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابن عباس کہتے ہیں کان الناس ینصرفون فی کل وجہ، یعنی لوگ جو تھے وہ فارغ ہونے کے بعد جب ان کا جی چاہتا تو بیت اللہ شریف سے یا مکہ مکرمہ سے چلے جاتے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا
لا ينفرن احدکم، تم میں سے کوئی نہ نکلے مکہ مکرمہ سے حتی یکون آخر عہدہ بالبیت، یہاں تک کہ اس کا آخری کام بیت اللہ شریف کا طواف ہو، طواف وداع، یہ حج کے واجبات میں سے۔ الا انہ خفف عن الحائض، مگر یہ ہے کہ آپ نے حیض والی عورت کو اس کی اجازت دے دی کہ وہ طواف نہ کرے، اس کا حج مکمل ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت عادت صفیہ لیلۃ النفر، جب واپس آنا تھا اس رات کو حضرت صفیہ حائضہ ہو گئی، یعنی ان کو حیض شروع ہو گیا، مینسس۔ فقالت ما ارانی الا حبستکم، اب ظاہر ہے انہوں نے تو ابھی طواف نہیں کیا تھا، تو وہ حضرت صفیہ رک گئی ہیں، تو سرکار نے بھی قیام فرمایا۔ تو انہوں نے جیسے ایک بندہ کہتا نہیں ہے میں نے خام کا آپ کو ایک مشقت میں ڈال دیا ہے، میں نے خام کا آپ کو ایک تکلیف دی ہے، انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ میں نے آپ کو بھی روک لیا ہے، یعنی میں تو جا نہیں سکتی کہ میں نے ابھی تک طواف نہیں کیا، لیکن میں نے آپ کو بھی روک لیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری حل کی، یہ ایک محبت بڑا کلمہ ہے جی، اطافت یوم النحر، کیا تم نے یوم نحر کو طواف کیا تھا؟ یعنی وہ جو طواف زیارت تھا وہ تم نے کیا تھا؟ قیلا نام، انہوں نے کہا ہاں کیا تھا۔ قال فن فری، فرمایا پھر تم چلی جا، یعنی اگر تم نے طواف وداع نہیں بھی کیا حیض میں ہونے کی وجہ سے، تو تمہارے لیے طواف زیارت جو ہے وہ کافی ہے۔ عن عمرو بن عبس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی حجۃ الوداع، عمرو بن عبس کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر سنا، سرکار فرما رہے تھے ای یوم ھذا، لوگوں آج کون سا دن ہے؟ قالوا، لوگوں نے کہا یوم الحج الاکبر، آج حج اکبر کا دن ہے۔ قالا، تو سرکار نے فرمایا فإن دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ دیکھیں ایک چیز گناہ ہے نا جی، باہر بھی گناہ ہے، یہاں مسجد میں زیادہ گناہ ہے، یعنی غیبت کرنی ہے کسی کی، گھر میں بھی گناہ ہے، مسجد میں بیٹھ کے کرنے کا زیادہ گناہ ہے۔ تو جگہ کی نسبت سے حکم بھی بدل جاتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا لوگوں، تمہارے خون، واموالکم، تمہارے مال، ایک دوسرے کے مال، واعراضکم، اور تمہاری عزتیں، بینکم حرام، حرام محترم کے معنی میں، تمہارے درمیان محترم ہے، کا حرمت یومکم ھذا، جیسے آج کا یہ دن تمہارے لیے محترم ہے، فی بلدکم ھذا، اس شہر میں، یعنی جیسے اس شہر میں آج کا دن تمہارے لیے محترم ہے۔ حرم یا مکہ کے نا جو فضا، اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، یعنی جن لوگوں کو یہاں پر مغرب پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملتی، وہاں جا کر وہ بھی تہجد کے لیے بھاگے بھاگے حرم جا رہے ہوتے ہیں، یہ کہ مولویوں کی تقریروں کا اثر نہیں ہوتا، یہ حرم کی فضا کا اثر ہوتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تمہارے خون، یعنی تمہارے لیے دوسرے کو قتل کرنا، دوسرے کی عزت پہ حملہ، یعنی دوسرے کی جان، دوسرے کا مال، دوسرے کی عزت اتنی ہی قابل احترام ہے جیسے اس شہر میں آج کا یہ دن تمہارے لیے قابل احترام ہے۔ اللہ لا یجنی جان الا علی نفسہ، کہ کوئی بندہ کسی پر زیادتی نہ کرے، ولا یجنی جان علی ولدہ، اور کوئی اپنے بچے پر زیادتی نہ کرے، ولا مولود ولا والد، نہ بیٹا اپنے والد پہ زیادتی کرے۔ الا وان الشیطان قد ایس ان یعبد فی بلدکم ھذا ابدا، شیطان اس سے مایوس ہو گیا کہ وہ اس سرزمین پر اس کی عبادت کی جائے گی، یعنی شیطان اس سے مایوس ہو گیا کہ اس سرزمین پر اس کی عبادت کی جائے گی۔ ولیکن ستکون لہ طاعۃ فیما تحتقرون من اعمالکم فسیرضی عنکم، سرکار نے فرمایا لیکن ستکون لہ طاعۃ، تم اس کی بات مانو گے، فیما تحتقرون،
ان کاموں میں جنہیں کو تم بڑے چھوٹے چھوٹے سمجھو گے، تم نیکی کو بڑا چھوٹا سمجھو گے، اس کو تم اہمیت نہیں دو گے، یعنی کہ لوگوں سے کہا جا رہا ہے فَسَيَرْضَىٰ بِهِ، وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ دیکھیں کوئی نیکی بھی چھوٹی نہیں ہوتی، یاد رکھنا، اور کوئی گناہ بھی معمولی نہیں ہوتا۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ گناہ جو ہے نا آگ کے انگارے کی طرح ہوتا ہے، انگارہ چھوٹا بھی ہو نا پھڑکا کے رکھ دیتا ہے۔ تو نیکی بھی کوئی حقیر نہیں ہوتی، کوئی کسی کو سلام کر دیا، ہنس کے کسی سے مل لیا، راستے سے پتھر اٹھا دیا، یہ نیکیاں ہیں۔ کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر لی، کسی کو کوئی بندہ اچھا مشورہ ہی دے دے، کم از کم اس کے خلاف کوئی بات ہی نہ کرے، کہ نیکیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہارون جب زبیدہ نے نہر بنائی تھی نا، تو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا کیا تم نے زندگی میں؟ اس نے کہا کہ پروردگار میں نے تیرے بندوں کے لیے نہر بنائی ہے، نہر زبیدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو ریاست کے پیسے سے بنی ہے، تم نے کیا کیا تھا؟ تو زبیدہ وہ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا تھا، تو وہ کہتی ہے کہ میں گھبرا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن تیرے ایک عمل کی وجہ سے ہم تجھے بخشتے ہیں۔ وہ عمل یہ ہے کہ ایک دن تم اپنی نوکرانی سے بالوں میں کنگھی کروا رہی تھی اور اذان شروع ہو گئی، تم نے کہا کنگھی بند کر دے، اذان ہو رہی ہے، تم نے سر کو ڈھانپ لیا اذان کے احترام میں، ہم نے تیری اس نیکی کی وجہ سے تجھے بخش دیا۔ نیکی حقیر نہیں ہوتی، اس طریقے سے کوئی گناہ بھی حقیر نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں نا ایک بندہ وہ خواب میں کسی نے دیکھا، اس کو مرنے کے بعد پوچھا کیا بیتی؟ اس نے کہا ایک مرتبہ بارش کی بڑی ضرورت تھی، بڑی بارش ہوئی بڑے موقع پر، میں نے کہا کہ آج بڑے موقع پہ بارش ہوئی ہے۔ اللہ پاک مجھ سے پوچھتا ہے جو باقی میں برساتا تھا وہ بغیر موقع کے برساتا تھا؟ کہتا ہے میں اسی کے جواب میں پھنسا ہوا ہوں۔ عدل کرے تھے تھر تھر کمبڑ، اونچیاں شانوں والے، فضل کرے تھے بخشے جامن، میں ورگے ہوں کالے۔ تو شیطان جو ہے اس طریقے سے تم سے راضی ہو جائے گا۔ میرے خیال میں یہ ختم ہی ہوگا، چلے اللہ خیر کرے، اگلی مرتبہ اس کو ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر فہم نصیب فرمائے۔